اور اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، جس کی سماعت کے دوران کراچی کی بینکنگ کورٹ نے آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 11 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو کیس اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست کی نقول بھی فراہم کر دی ہیں۔ آصف علی زرداری کو گزشتہ روز پیش کیا جانا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ وکیل فاروق نائک نے درخواست دائر کی کہ سابق صدر قومی اسمبلی کے اجلاس میں مصروف ہیں۔ فریال تالپور اور انور مجید کے بیٹوں نمر اور ذوالقرنین نے پیشی بھگتائی۔ حسین لوائی اور عبدالغنی مجید کو بھی جیل سے پیشی پر لایا گیا تھا۔ البتہ انور مجید کو عدالت نہیں لایا گیا تھا۔ ملی جیل کے حکام نے ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ وہاں پر پیش کر دیا۔ جالوں کی بڑی تعداد بھی جناب وہاں پر آلریڈی پہنچی ہوئی تھی اور رش کے باعث فاضل جج کو غیر متعلق افراد کو راستہ چھوڑنے کی ہدایت بھی کرنا پڑی۔ جی ہاں، یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس حوالے سے میں کچھ مزید سٹیٹس بھی یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ پہلی بار 2015 میں سامنے آیا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے ایف آئی اے کو بتایا تھا کہ کچھ بینکنگ ٹرانزیکشنز مشکوک ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار تھے۔ کیس 2018 کو میڈیا میں نظر آیا اور اس میں خبریں گرم ہونا شروع ہوئیں کہ ایف آئی اے نے آصف علی زرداری سے متعلق کیس کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ نے 32 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے معاملے کا سو موٹو لیا۔ اور جولائی 2018 میں ہی پہلی بار ایف آئی آر درج ہوئی، جس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کا نام بھی لیا گیا۔ اس مقدمے میں منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا۔ رقوم دینے اور وصول کرنے والے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کے لیے دیگر اداروں کی معاونت بھی درکار ہے۔ جعلی اکاؤنٹ کا کیس اس وقت اہم رخ اختیار کر گیا جب اگست 2018 میں سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران یہ اشارہ دیا کہ زرداری کے خلاف پاناما طرز کی جی آئی ٹی بنائی جائے گی۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے ریمارکس تھے کہ ایسی جی آئی ٹی بنائیں جیسے نواز شریف کے خلاف بنائی تھی۔ 24 دسمبر 2018 میں جی آئی ٹی نے رپورٹ جمع کرائی اور کہا کہ یہ تو صرف ٹاپ آف دی آئس برگ ہے، برفانی تودہ تو ابھی دفن ہے۔ جی آئی ٹی نے 16 ریفرنسز کا کہا، لیکن اس وقت اسمبلی سے خطاب میں سابق صدر آصف علی زرداری نے نیب سے متعلق کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ میں نے تو بڑے نیب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح آصف علی زرداری کے صاحبزادے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے جھوٹ جھوٹ اور سفید جھوٹ ہے، نہ میں اس کو مانتا ہوں اور نہ اس ملک کے عوام اس کو مانے۔ مجھے یقین ہے کہ آنریبل کورٹس اس جھوٹی جعلی جے آئی ٹی کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی پارٹی اور اس کے قائدین کے خلاف اس سازش کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ اس طریقے سے جے آئی ٹی رپورٹ بنی ہے اور پیش ہوئی ہے، اس میں بلاول صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، فریال تالپور صاحبہ کہ انہوں نے موقف دیا ہی نہیں اس میں۔ اچھا، میرا بھی نام اس میں ہے جے آئی ٹی میں، مجھے تو بلایا ہی نہیں گیا۔ مفاہمت ختم تو اب مزاحمت شروع۔ اس وقت جو ایک ون سائیڈڈ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان سے باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ۔ اچھا، اسی کیس کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے راشد حبیب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ راشد، یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، اس لیے بولا کیا تھا کہ ان کے لیے بھی ایگزیکٹلی اسی طرز کی جی آئی ٹی بنے گی جو کہ پاناما کیسز کے لیے نواز شریف کی بنی تھی۔ تو گزشتہ ماہ جو عدالتی حکم کی وجہ سے جو نیب نے جو رپورٹ دی تھی، اس میں کون سی بڑی چیزیں سامنے آئی تھیں؟ جی، یہ آئی ٹی نے جو جس کرپشن کا سراغ لگایا اس میں 32 اکاؤنٹس کا ذکر ہے جو ڈی آئی ٹی نے ٹریس کیے اسٹیٹ بینک کی نشاندہی کے مطابق، اور 11 جعلی ایسے ادارے تھے جن کے نام پر یہ اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، جس میں مختلف لوگ بھی شامل تھے، انڈیویجول بھی اور کمپنیز بھی۔ سب سے بڑا نام اس میں اومنی گروپ کا ہے، اور جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن طریقوں سے یہ بلیک منی کمائی گئی، اس میں
सबसे बड़ा ज़रिया जो था वो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करना और करवाना, और कब्ज़े करवाने के एवज़ लोगों से पैसे लेना है, जिसमें एक बड़ा नाम एक मारूफ हाउसिंग सोसाइटी का भी आता है, जिसकी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हुकूमत सिंध के ताउन से हुई और उसकी मद में फिर किक बैक्स भी लिए गए। वो ये केस भी आजकल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और उसमें उनसे सरकारी ज़मीनों की असल मार्केट रेट के मुताबिक रिकवरी की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनसे किक बैक्स की मद में भी पैसे लिए गए और ऐसे वाउचर भी दरियाफ्त हुए हैं। मिसिंग हैं वो वाउचर्स जिनके बगैर 46 राशिद, मेरा एक सवाल है आपसे, ये मामला जिस तरह साकिब निसार साहब के दौर में चल रहा था उस स्पीड से अब नहीं चल रहा, ना वो पेस है ना इसके अंदर वो घन गरज है, तो ये क्या लगता है आपको, कोई डील वील होने जा रही है या ये सिर्फ जंग के बादलों का असर है? साकिब निसार साहब के दौर में JIT की तो रिपोर्ट मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद जो प्रोसीजर था उसके मुताबिक ये मामला नैब को भेजा गया कि वो इसकी तहकीकात करें। और नैब का प्रोसीजर ये है कि वो पहले इब्तदाई तहकीकात करेंगे और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या रेफरेंसेस बनते हैं इसमें या नहीं। लेकिन JIT में कहा गया था कि तकरीबन 16 रेफरेंसेस बन सकते हैं इसके। मैं ठीक कह रहा हूं? 16 रेफरेंसेस की बात है और 16 रेफरेंसेस, लेकिन ये महज JIT की रिपोर्ट जो है वो महज इल्ज़ामात का दर्जा रखती है। उसको हतमी सूरत जो है वो नैब देगी उस सूरत में कि जब उनको ठोस शहादतें मिल जाएंगी। अब मसलन JIT का ये कहना कि फ़ेक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई, जरदारी साहब के नाम पे, बिलावल के नाम पे उनके घर की पेमेंट हुई, फरियाल तालपुर को सीमेंट फराम किया गया, बिलावल जरदारी को टिकट फराम किए गए, नवाब शाह जरदारी हाउस के लिए ख़रीदारी के लिए रकम फराम की गई, ये वो चीज़ें हैं जिनसे वो लिंक तो ठीक है बिल्कुल, ये तमाम तफसीलात मीडिया पे आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद। इस हवाले से अब हम किन से बात करने वाले हैं? जी, और हम नफीसा शाह से बात करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नफीसा शाह साहिबा, वेलकम टू द शो। नफीसा शाह साहिबा, ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि जो हालात हैं, जो भी केसेस हैं सारे बाप के सामने ही हैं, मतलब नैब तमाम तर केसेस को अब देख भी रहा है और बहुत सारे केसेस अभी और भी ऐड होने, आप कितनी मुश्किलात देख रही हैं मजीद? ये मुश्किलात जो है, पीपल्स पार्टी न इनसे कभी घबराई है, न इनकी वजह से अपने उसूलों को, अपनी सियासत को, अपने अवाम को हमने छोड़ा है। हमारी सियासत कंसिस्टेंट रही है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो फील्ड में है, वो मैदान में है और उनकी लीडरशिप के अंडर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि JIT ने 16 रेफरेंस दायर करने की बात की थी, नैब की तफ्तीश क्या समझती है कि वो कैसे आगे बढ़ेगी? तो मैंने पहले भी कहा कि हमें बहुत दुख हुआ जो पिछला जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें नैब को ये हिदायत या डायरेक्शन दिया गया कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की, वो सिंध बेस्ड केस, अक्यूज्ड भी सिंध में, लेकिन वो प्रोसीड करें पिंडी में। तो ये स्टैंडर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये औरों के लिए क्यों नहीं है, ये सिर्फ सिंध के लीडर्स के लिए ये क्यों है? तो न सिर्फ ये, नैब की अपनी जो रही है जो इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम्स और उनके जो मुख्तलिफ केसेस में उनका रहा है अमल, वो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी मीन्स के 2 केसेस बिल्कुल सेम नौइयत के होंगे, एक केस में अलग कदम होगा, दूसरे केस में अलग कदम होगा, एक में अरेस्ट होगा, एक में अरेस्ट नहीं होगा, एक में इमरान खान साहब फ़ोन करेंगे तो नैब पीछे हट जाएगी, अपॉलॉजी करेगी, और दूसरे केस में वो अरेस्ट करेंगे। एज़ फॉर इंस्टेंस स्पीकर सिंध का आप देख लें, तो नैब इस वक्त काफ़ी मुतनाज़ है। ये सब काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कर दी है नैब के बारे में। नफीसा शाह साहिबा ने बहुत शुक्रिया जी आपका। और अब हम नैब का भी जो है वो रद्द-ए-अमल इस हवाले से ले लेते हैं, और इसी हवाले से हमारे साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब शाह खावर साहब लाइन पर मौजूद हैं। खावर साहब, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नैब को डेडलाइन दी गई थी, उसमें कोई चांसेस हैं कि उसमें कोई किसी किस्म की तौसील की जाए?
دیکھیں یہ جو نیب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے، تو اس میں نیب کے پاس ایک آپشن تو موجود ہے کہ اگر وہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر سکے اور اس کے لیے سالڈ ریزنز ہیں کہ ان کو وقت درکار ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کنونس ہو جائے تو وہ ان کو اس میں ایک تھوڑی سی جو توسیع ہے تفتیش مکمل کرنے کے سلسلے میں وہ جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو بہت سارے ایسے کیسز جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کاگنیزنس لی اور کسی بھی جے آئی ٹی یا کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی نے اگر اس مقررہ وقت میں اگر وہ تفتیش مکمل نہیں کر سکے تو انہوں نے جب استدعا کی تو ایسی استدعا جو ہے ماضی میں بھی سپریم کورٹ منظور کرتی ہے۔ خاور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ یہاں ہم ایک بریکنگ نیوز ایڈ کرتے چلیں کہ پنجاب کے نامزد وزیر اطلاعات شمسام بخاری صاحب عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور شمسام بخاری سے حلف لے رہے ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اب سے تھوڑی ہی دیر بعد شمسام بخاری صاحب اس عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فیاض حسن چوہان صاحب کے نہایت ہی نازیبا کمنٹس کے بعد بہت احتجاج کیا گیا تھا، مائنورٹیز کے حوالے سے انہوں نے کمنٹ کیا تھا اور اس کے بعد ان سے استعفیٰ لیا گیا اور اب سے تھوڑی ہی دیر بعد شمسام بخاری صاحب پنجاب اسمبلی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اور ایک بار پھر سے پیپر تو میرے پاس اتنی جلدی آیا بریکنگ کا کہ میں نے کہا پتہ نہیں شاید وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور ہمیں فوراً چلتے۔ خیر شاہ خاور صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گے، مجھے یہ بتائیے گا کہ نیب آپ کے بقول ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، شاید وہ مزید اگلی پیشی پہ کچھ تیاری کے ساتھ آ سکیں۔ یہ بتائیے گا کیا نیب کی جانب سے اب ریفرنس فائل کر دیا جائے گا؟ کوئی اس کے چانسز ہیں؟ یہ ہوگا کہ ابھی یہ کہنا ذرا قبل از وقت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے فیک اکاؤنٹس کیس میں، اس میں جو انہوں نے ڈائریکشن نیب کو دی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو من اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ ریفرنسز فائل کریں، بلکہ انہوں نے نیب کو یہ کہا ہے کہ اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر کوئی کاگنیزیبل کیس بنتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت تو وہ پھر قانون کے مطابق اس کو پروسیڈ کریں گے۔ تو ہمیں ابھی اس کا انتظار کرنا ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنے طور پر اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کیا کرتی ہے۔ اگر وہ واقعی سمجھتی ہے کہ اس میں آگے جو ہے یہ معاملہ آگے چلنا چاہیے اور اس میں ریفرنس فائل ہونا چاہیے تو یقیناً وہ پھر اپنے تفتیش کے میرٹس کو دیکھنے کے بعد کریں گے۔ اچھا خاور صاحب یہ کہیے گا کہ جے آئی ٹی نے تو سفارش کی ہے کہ 16 ریفرنس جو ہیں وہ فائل کیے جائیں، تو کیا نیب کو مزید تفتیش آگے کرنی پڑے گی؟ دیکھیں یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جے آئی ٹی کی جو اپنی پروپوزل ہے یا ان کی یہ رائے ہے کہ اس میں 16 ریفرنس بننے چاہیے، ہو سکتا ہے کہ نیب یہ دیکھے کہ اس میں 16 نہیں، اس میں کم ریفرنس بننے چاہیے، یا جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو یہ ڈائریکٹ نہیں کیا کہ آپ نے اس پہ لازمی ریفرنسز بنانے ہیں۔ انہوں نے ہدایت یہ کی ہے کہ آپ اس کو جانچ لیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اگر آپ سمجھیں تو پھر اس پہ ریفرنسز بنائیں۔ وہ پھر جو ہے سوللی نیب کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ دیکھے کہ جتنی بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کی روشنی میں اگر کوئی ریفرنس بنتا ہے تو وہ کتنی اس کی تعداد ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کیا۔ بہت شکریہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب یہ تو اس پیسے کی بات کی جا رہی ہے جس پر کافی سارے کیسز بھی ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ کیسے بنایا گیا۔